السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فاروق صاحب آپ نے ان کا یہ کلپ ڈال دیا، بہت اچھا کیا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ شاہد صاحب کے اندر کیا پریشانی آئی تھی۔ اس کا آخری حصہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ابھی جو شاہد صاحب نے رجوع کیا ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ بھی اس چیز کو سن لیں کہ اس اپنے کلپ کو دوبارہ سنیں۔ اس کلپ ہی کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر آپ کے لیے وہ جو پیار محبت تھا وہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ والا معاملہ ہے بھائی۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض، اس کا آخری حصہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور چونکہ پن پوائنٹ آپ نے کر دیا کہ یہ 27 لوگ، 27 ہوں یا ایک ہوں، ہم تو ایک سے چلے ہیں بھائی۔ ہمارا ذہن تو یہ ہے، ہمارے جو بھی مخلص بھائی ہیں ان سب کا یہی ذہن ہے کہ ایک بندہ بھی اس دعوت کا ساتھ نہ دے، ایک 27 تو بہت بڑی تعداد ہے، ایک بندہ بھی اس کا ساتھ نہ دے، ایک آواز بھی اس آواز میں ہم آواز نہ ہو، تب بھی یہی حق ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اور اگر کسی کا ذہن یہ تعداد کی طرف جائے گا تو بس ختم ہو گیا، اس کی کہانی ختم ہے۔ تعداد کی طرف اور وسائل کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں ہے نا، تعداد کے معاملے میں اللہ کی وقار اور عزت کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ جاننے والا ہے، کتنے اس کے ماننے والے ہیں۔ ایسے ایسے انبیاء کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ایک بھی امتی نہیں ہوگا ان کے ساتھ، غور کریں، ایک بھی امتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ 950 سال کی دعوت، 950 سال کی دعوت نوح علیہ السلام کی، اور کشتی میں بیٹھنے کے 50-60 آدمی ہوئے ہیں، جو تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں نہیں ہے اس کا ذکر، لیکن قرآن میں ہے، اللہ قلیل بہت ہی تھوڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کے معاملے میں تو فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو سوائے لوط کے گھر کے سب کو اللہ نے رگڑ دیا، اور پھر مالک فرماتا ہے کہ ایک گھر کے علاوہ مومنوں کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، اور اس ایک گھر میں بھی بیوی ساتھ نہیں ہے، یعنی پورا گھرانہ بھی نہیں، اندازہ لگائیے یہ مثالیں کس کے لیے دی گئی ہیں۔ پھر سورہ یاسین میں 3 پیغمبر ہیں اور ایک امتی ملا، اس کو بھی قوم نے مار دیا۔ اللہ کے بندو، یہ ہے وہ راستہ، اس راستے پر جو چلے پورے سوچ کے شعور کے ساتھ چلے، اور جو اس راستے میں آگے نہیں جا سکتا ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہوں زندگی ہو پیاری، جن کو اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے اہل و عیال، اپنی پرانی دوستیاں، یہ گھر بار، یہ سارے جس کو زیادہ پیارے ہیں وہ یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ آگے چلیں گے پریشان بھی ہوں گے، ملے گا بھی کچھ نہیں، تو کیا فائدہ ان کا۔ اسی انداز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کیا کرتے تھے کہ جو ایمان کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے ہیں، طاغوت کو نہیں للکار سکتے ہیں، اس راستے میں جماؤ نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں مرتد ہیں، وہ چھوڑ دیں، وہ جو لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے وہ اگر اتار دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے بھی، اور اللہ کے دین اسلام کو بھی سکون ملے گا۔ تو یہ انداز ہے میرے بھائیوں، ہمارا یہ ذہن ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، میں سب بھائیوں کے لیے، اپنے آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز سوچ کے بندہ ہمارے ساتھ نہ آئے، کیونکہ کسی اور لالچ میں آتا ہے تو وہ خوار ہوگا۔ ہاں، جو جنت کا شوقین ہے، جو جہنم سے ڈرتا ہے، وہ اس راستے میں آئے، اور اکیلا بھی کھڑے ہونے کی ہمت ہے اس میں، اور کسی قسم کی پریشانی آ جائے وہ کسی انسان سے، پھر جماعت والوں سے یا اپنے بھائیوں سے گلہ شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک نے اپنے راستے میں یہ آزمائشیں آئیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آزمائشوں سے، جب مالک لے آئے، لیکن مالک جب لے آئے اپنی مشیت کے تحت تو درجات بلند کرنے کے لیے مالک آزمائشیں لاتا ہے، چاہے خوف و ہراس کا معاملہ ہو، غربت کا معاملہ ہو، دیس نکالا دیا جائے، علاقے سے نکال دیے جائے، یہ ساری پریشانیاں آئیں گی کسی نہ کسی حد تک، اور ایمان کے مطابق آئیں گی میرے پیارے بھائی، جس کا جتنا ایمان ہے اسی کے مطابق آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پر اگر تھوڑا سا مزید تبصرہ ہمارے شاہد صاحب کر دیں کہ اس موقف سے، ان باتوں سے وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، کیا باتیں ان کے منہ سے نکل گئیں، اللہ ان کو معاف کرے، اور پھر اسی راستے کے اوپر قدم ڈال لیں، اور دوسرے بھائی بھی جو سنیں وہ بھی پوری طرح اس کو دیکھ لیں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ کار میرے بھائیوں، اور یہ ہے ایمانداروں کا راستہ، یہ ہے ہماری جماعت ہے، بہت ہی مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ جماعت اب بن رہی ہے۔ یاد رکھنا، جنہوں نے کمزوری دکھائی ہے، نامردی دکھائی ہے، ان کو پیچھے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کی وہ بات پوری سامنے آ گئی کہ اگر تم دین کے تقاضے نہیں پورے کرے گے تمہیں پیچھے ڈال کے مالک اوروں کو لے آئے گا۔ تو مالک ہمیں لایا ہے اب، تو بھائیو استقامت دکھانا، اور اگر ہم نے دین کا تقاضا پورا نہ کیا تو ہمیں پیچھے ڈال کے مالک اوروں کو لے آئے گا۔ اس لیے ہمیشہ مالک سے دعا رہتی ہے کہ مالک ہمیں باصلاحیت اور مخلص لوگ ساتھی عطا فرما،
جو ہمارا ساتھ دیں وہ آگے چلیں، ہم پیچھے چلیں، وہ سواری کریں ہم رکاب تھامیں، یہ ہمارا انداز ہے۔ اور ہمیں پیچھے ہٹا کے مالک ہمیں رد کر کے کسی اور کو نہ لانا اس انداز سے کہ مالک ہمیں پیچھے نہ ہٹانا، مرتد نہ کرنا مالک، جس طرح یہ پہلے ہو گئے سارے دین کے معاملے میں انہوں نے بہت ہی کمزوری دکھائی ہے، نامردی دکھائی ہے۔ یہ محمد حنیف کا گروہ ہو، یہ لانڈی والا ہو، یا دوسرے جتنے بھی ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، مومنوں سے بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں آ کے، تو مناظرے کرتے رہو میاں، یہ تمہارا یہ راستہ، ہم تو دعوت دیتے ہیں، خود ایمان پر جمے ہوئے ہیں، برائیوں سے منع کریں گے جہاں تک ہمارا بس چلے۔ شرک اور کفر سب سے بڑی برائی ہے، اسے منع کرتے رہیں گے، طاغوتوں کی نشاندہی کرتی رہیں گے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر ہم اپنے مالک کے اوپر بھروسہ کیا، توکل کرتے ہوئے اس راستے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے آخری سانس تک۔ یا تو شرک و کفر کا جنازہ اٹھے گا ہماری زندگی میں، یا ہماری جان جائے گی۔ اب بالکل جیسا وہ نہیں کہتے یا میں نہیں یا تو نہیں، بالکل ہم شرک اور کفر اور طاغوتوں کو اسی طرح للکارتے ہیں کہ یا ہم نہیں یا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔